حدیث نمبر 4925۔ حضرت یزید بن اسم کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک دلہا نے ہماری دعوت کی اور 13 گوہ ہمارے سامنے پیش کیے، تو کچھ نے گوہ کھا لی اور بعض نے نہ کھائی۔ دوسرے دن میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے ان کو واقعہ سنایا۔ اس وقت ان کے گرد بہت سے لوگ تھے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے کھاتا بھی نہیں اور اس سے روکتا بھی نہیں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بری بات کہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حلال و حرام کرنے کے لیے ہی مبعوث ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور آپ کے پاس حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم بھی تھے، اور ایک خاتون بھی تھی کہ دسترخوان آپ کے قریب کیا گیا جس پر گوشت تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے، بس آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا میں نے اس گوشت کو کبھی نہیں کھایا، اور دوسرے لوگوں سے فرمایا تم کھاؤ۔ پس اس میں سے حضرت فضل بن عباس، حضرت خالد بن ولید اور ایک خاتون نے کھایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں تو صرف اس چیز سے کھاؤں گی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 4926۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوہ لائی گئی تو آپ نے اس میں سے کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں، شاید یہ ان قوموں میں سے نہ ہو جن کو مسخ کیا گیا۔ حدیث نمبر 4927۔ حضرت ابو الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے گوہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور فرمایا اسے مت کھاؤ، اور فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تمام چرواہوں کی خوراک صرف یہی ہے، اور اگر یہ میرے پاس ہوتی تو میں اسے کھاتا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق نے فرمائی۔